وسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد بارگاہ رسالت مآب حضور جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، ابتدائی 10 سال انتہائی مشکلات میں گزرے، اذیتوں میں گزرے، مظالم کو سہتے ہوئے گزرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم حضور جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی تسکین کے لیے اور اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے ایک خوبصورت سفر کا اہتمام فرمایا۔ وہ ایسا دلکشا سفر تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں، وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آئے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ حضور جان کائنات کے رخ انور سے یہ انوار جاری ہو رہے تھے کہ یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئے نرالے طرب کے آسماں طرب کے سما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اتار کے ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کے ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ پھر حضور جان کائنات علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف فرما ہیں، مصلی امامت پہ آپ ہیں، انبیاء کرام پیچھے کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یہی راز تھا نماز اقصیٰ کی امامت میں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانع اول و آخر
کہ دست دستاں ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے، کہ وہ جو پہلے چرچا رہے۔ تو حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے ساتھ حضور نبی رحمت سفر معراج کی طرف گئے۔ باب جی وقار، گزشتہ جمعہ المبارک میں ہم نے سفر طائف اور کن اذیتوں اور مظالم کا حضور نے سامنا کیا، لیکن حضور اہل حق کے قافلے کے سالار تھے، حضور استقامت کا عظیم پہاڑ تھے کہ حضور جانے کائنات اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے یہ تمام چیزوں کو برداشت کرتے رہے۔